محترم ناظرین کرام اور معزز سامعین کرام، 16 ستمبر 2022 کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق خاص کے ساتھ ٹرانسجینڈر بل کے حوالہ سے دین کی روشنی میں اس بل کی حیثیت کو ہم نے واضح کیا۔ جو اسلام مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس پہننے سے منع کرتا ہے، بلکہ یہ لعنت کرتا ہے اسلام، اللہ اور اس کا رسول، تو جنس بدلنے پر تو بالاولیٰ یہ اللہ کی ایک تخلیق کو بدلنے کے مترادف کام ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر سے خطبہ جمعہ ہم نے پڑھایا تھا اور اس کو اکاشا اسلامک میڈیا کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ انشاءاللہ انتہائی مختصر اور جامع معنی الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع یہ ہے، اس دنیا میں قانون اور حکم اور فیصلہ چلے گا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا۔ بات صرف اللہ رسول کی اور قانون بھی صرف اللہ رسول کا، اس کے علاوہ کسی کو شریعت نے حق نہیں دیا کہ وہ قانون خداوندی میں کسی قسم کی ترمیم کریں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق اور سنت رسول اور منہج صحابہ کے مطابق فیصلے کریں۔ ہر معاملے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رہنمائی لیں۔ یہ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے ملکوں سے، اپنی اسلامی ریاستوں سے خود ساختہ قوانین ختم کریں۔ جیسے یورپ و فرانس اور برطانیہ کے اندر جنس بدلنے کے قوانین ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ قانون بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں قانون چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، حتیٰ کہ اللہ کا قانون نہ ہو تو پیغمبر کا بھی قانون نہیں چل سکتا۔ تو ناظرین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید سے اور احادیث مصطفیٰ سے بیان کروں گا کہ انشاءاللہ اس دنیا میں قانون چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں مل جائیں، اللہ کے قانون کے اندر ذرہ برابر ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے، یہ زر خرید لوگ جن کی زبانوں پر تالا ہے، جو اغیار کے ایما اور اشاروں پر قوانین بدلتے اور چینج کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، احادیث مصطفیٰ ہے، فرمایا کہ بعض فیصلہ کرنے والے بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ سنن نبی داؤد کتاب القضاء کے اندر فرمایا کہ فیصلہ کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ کرنے والا قاضی جنتی ہے اور 2 جہنمی ہیں۔ جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ دے، اور جو قاضی حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے وہ جہنمی ہے۔ اور تیسرا وہ قاضی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے فیصلے کرے۔ سنن نبی داؤد کتاب القضاء کے اندر نبی پاک کا یہ فرمان ذیشان موجود ہے۔ آئے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا، 22واں پارہ سورہ احزاب ہے، قرآن کا پہلا مقام۔ موضوع ہے لوگوں، دنیا کے اندر قانون چلے گا تو صرف میرے اللہ کا چلے گا، قانون اور فیصلہ چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے زر خرید لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، اللہ کا قرآن نہیں بدل سکتا، مصطفیٰ کا فرمان ذیشان نہیں بدل سکتا۔ اللہ کریم قرآن کے اندر فرماتے ہیں، وَمَا
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرمایا کسی مومن مرد کو اور کسی مومنہ عورت کے لیے لائق نہیں ہے جب اللہ رسول کا فیصلہ ہو جائے وہ اپنے فیصلے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھیں. اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے. کیا اللہ کریم کا فیصلہ ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کریم نے انسان کے حسن کے اوپر 4 قسمیں بیان فرمائیں. 4 قسمیں اٹھا کر اللہ کریم نے بیان فرمایا احسن تقویم. اے انسان میں نے تجھے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کریم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا. آج دنیا چاہتی ہے کہ اس انسان کی جنس بدل دی جائے, اس انسان کی جنس اور صنف کو بدل دیا جائے. نہیں نہیں, اللہ کریم فرماتے ہم نے فیصلہ کر دیا جس کو مرد بنانا تھا مرد بنا دیا, جس کو ہم نے عورت بنانا تھا عورت کو بنا دیا, جس کو ہم نے تیسری مخلوق خواجہ سرا بنانا تھا شی میل بنانا تھا ہم نے اس کو وہ بھی بنا دیا. اب کسی کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اپنی جنسیں بدلیں. اللہ کریم قرآن کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. اے پیغمبر مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی, وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول نہیں کرتے. میرے رب نے فیصلہ کر دیا, میں نے ہر انسان کو جو جو بنایا بڑا ہی اعلیٰ بنایا. پیغمبر نے فرما دیا کہ جو جنس بدلے گا, جو مرد جان بوجھ کر مخنث بننے کی کوشش کرے یا جو عورت جان بوجھ کر مرد بننے کی کوشش کرے, میرے رب نے لعنت کی ہے. اللہ کریم نے قرآن کے تیسرے مقام پر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دنیا کائنات کے لوگوں, اور تمہیں اقتدار مل گیا, تم نے خدا کو بھلا دیا. تمہیں چند دنوں کے لیے عہدہ کیا ملا, تم نے رب کو بھلا دیا. تمہیں چند دنوں کے لیے اقتدار کیا ملا, تمہیں عہدے وزارتیں کیا ملی, تم نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کے قرآن کو پڑھنا تم نے بھلا دیا, پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کرنا تم نے بھلا دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہارا دین اسلام میں نے مکمل کر دیا ہے. اب اس مکمل اور کامل دین میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اسمبلیوں میں بیٹھ کے جو بل پاس کرتے رہو, تمہارے بل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایکٹ اور ہمارے پاس جو قرآن نافذ ہے موجود ہے, اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. جو چاہتا ہے دل کرے کریں, لیکن ہمارے پاس اللہ کا قرآن جو سب سے بڑا قانون ہے وہ موجود ہے, اور مصطفیٰ کا فرمان ذیشان ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کریم نے قرآن کے چوتھے مقام پر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر ہیں, جیل کے اندر ہیں, توحید کا درس دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ. او قید خانے کے ساتھیوں, جیل کے ساتھیوں, حکم اور فیصلہ ہے تو صرف ایک ہی اللہ کا ہے, اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اور دنیا کے اندر قوانین اللہ کے تبدیل کرنے والے لوگوں, رب کریم نے قرآن کے 6 پارے کے اندر سورہ المائدہ کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر 3 اکٹھے فتوے لگائے ہیں. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هم الكافرون، جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کی لائی ہوئی اور آئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ آئین اسی صفحے کے اوپر اللہ کریم نے دوسرا فتویٰ لگایا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کریم کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو حکام الہی کے بغیر فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ اللہ کریم نے تین اکٹھے فتوے لگائے، جو لوگ اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں مخاطب کرتا ہوں اسمبلیوں میں بیٹھنے والے سینیٹروں، وہ MP، وہ لوگ کو حمایت کرنے والوں، جب اللہ کریم قیامت کے دن تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا او ظالمو تم نے اتنا میرا قرآن پڑھا نہ میرے مصطفیٰ کے فرمان کو تم لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو سیدھے اللہ رسول کے پاس جب تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بل کے پاس ہونے اور اس کے اوپر اس کے پیش کرنے سے پہلے کم سے کم ان لوگوں کو قرآن اور حدیث تو پڑھ لیا ہوتا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جنس بدلنے پر لعنتیں کی ہیں اور مصطفیٰ نے لعنتیں کی ہیں، اگر یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے اس نوبت پر نہ پہنچتے یہ لوگ۔ میرے سامنے اللہ کریم کا قرآن ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 54 فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اس کا چلے گا۔ تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کی مخلوق پر اپنے قوانین نافذ کرنے والے۔ قرآن کا میرے سامنے ایک اور مقام ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 84 فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ وما وہم فاسقون، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، مرے بھی تو نافرمان ہی مریں گے۔ اور لوگوں گزشتہ لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اے پاکستان کے حکمرانوں، لوگوں کی طرح نہ مرو جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری اور پھر وہ نافرمان ہو کر اس دنیا سے چل بسے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے ذات کے ساتھ کفر ہے، اللہ کے قانون کے سامنے اپنی رائے اور اپنے رائے کا اظہار کرنا، اپنے قوانین اور اپنے نظام کو اپنے پاس رکھو، اللہ کی مخلوق کے اوپر اپنے قوانین اور بل نہ ڈالو۔ اللہ نے تو شریعت اور قانون بدلنے کی اپنے پیغمبر کو اجازت نہیں دی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ٹھہرتے ہیں اور شہد پیتے ہیں، تو سیدہ حفصہ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ منہ سے بو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو پیا تو صرف شہد ہے سیدہ زینب کے گھر میں۔ فرمایا ان دو بیویوں نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں، جب ہم یہ بات کریں گی تو اللہ کے نبی ان کے پاس کم ٹھہریں گے، وہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، یہ صرف مقصد تھا۔ اللہ کے نبی کو غیب کہنے والے لوگوں سنو، اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی بو نہیں آ رہی تھی، یہ صرف ان دو بیویوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ جب یہ بات کریں گے تو اللہ کے نبی زیادہ دیر سیدہ زینب بنت جحش کے پاس نہیں رکیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے منہ سے بو آ رہی ہے، تو
آئندہ میں کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا جا کے سیدہ زینب کے پاس۔ بس میرے نبی نے یہ زبان سے جملے بولنے تھے، اللہ نے فوراً سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت اللہ نے نازل فرما دی، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا، اے پیغمبر جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ ہمارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ تم کون ہوتے ہو رب کے اس قانون، رب کے حکم اور فیصلے میں ترمیم کرنے والے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بڑے بڑے سردار قریش بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے تھوڑی سی ماتھے پر تیوری چڑھائی، میرے رب کو یہ ادا بھی مصطفیٰ کی پسند نہ آئی۔ اللہ کے نبی ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس نبی نہ آیا تو آپ نے کیا کیا؟ عبس وتولی، ماتھے پر تیوری چڑھا لی۔ تو میرے رب کو اپنے پیغمبر کی ادا بھی پسند نہ آئی، اور تم لوگ اللہ کی مخلوق کی جنسیں بدلنے چلے ہو۔ حکم چلے گا تو صرف اللہ کا، قانون چلے گا تو صرف اللہ کا، فیصلہ چلے گا تو صرف ایک اللہ کا ہی چلے گا اس کی دنیا کے اندر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور فیصلہ بھی اسی کا چلے گا اس دنیا کے اندر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج ہے، واقعہ معراج سے واپس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم نے پوچھا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں اللہ نے کیا تحفے عطا فرمائے؟ اے میرے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے؟ فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں، کچھ صورتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ ایک پیغام اور تحفہ ملا ہے تیسرا کہ پیغمبر اپنی امت کو جا کے کہہ دو کہ اب میرا جو بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا جنت اس کو ضرور میں عطا فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں پیغمبر جی جائیں نمازوں میں ذرا تخفیف کرائیں، کم کروائیں، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، 2 نمازیں تھی اس میں بھی سستی کرتے تھے، اور آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی بار بار جا رہے ہیں، آخر کار 5 نمازیں بچ گئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا کہ ایک چکر اور بھی لگا لو شاید ان 5 میں کمی ہو جائے۔ پیارے پیغمبر جاتے ہیں، اللہ کریم آگے فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اے پیغمبر اب میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، میں نے جو فیصلہ کر دیا میرے باتوں کے اندر کوئی اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ 2 پیغمبر ہیں چاہتے ہیں کہ نمازیں کم ہو جائیں، تھوڑی نرمی ہو جائے، لیکن اللہ کریم چاہتا ہے کہ نہیں اب میرا قانون نہیں بدلے گا۔ اللہ کا بنایا قانون 2 پیغمبر بھی نہیں بدلوا سکے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ چلے گا۔ یہی بات قرآن میں اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے پیغمبر داؤد علیہ السلام آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق کریں، اور یہی حکم اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھی ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے پیغمبر ان کے درمیان فیصلہ کریں، جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق کریں۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو پھر آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے سورہ المؤمنون آیت نمبر 71 میں فرمایا ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کے پیچھے چل پڑے جیسے یہ کہتے ہیں اسی طرح قانون بنا دیا جائے، پھر 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ قانون چلے گا تو صرف اللہ کا، نظام چلے گا تو صرف اللہ کا، حکم چلے گا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ آئیں اب چند ایک حدیث سے ملاحظہ فرمائیں، جب حکمران اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ ایسی قوموں میں، ایسے حکمرانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے مسلط کر دیتے ہیں
پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا بما انزل اللہ، جن لوگوں کے حکمران کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کے نازل کردہ احکام کو اختیار نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لو ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ لڑا دیتا ہے، ان کے درمیان جھگڑے فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اگر حکمران اللہ رسول کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، ان کے اندر اللہ جھگڑے، فساد، شر مسلط کر دے گا، یہ لڑتے مرتے کھپ جائیں گے، کوئی ان کے اندر امن نہیں آئے گا۔ اسی طرح قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں، یا رسول اللہ، اے پیغمبر، ہماری کچھ شرائط ہیں، اگر مانیں تو پھر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہماری پہلی شرط یہ ہے حرم مکہ کی طرح ہماری وادی کو بھی حرم قرار دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے، تیسری شرط یہ ہے ہم سے جہاد بھی نہ کروایا جائے، ہم جہاد سے آزاد ہوں گے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ نہ کریں گے۔ یہ قبیلہ ثقیف کے لوگ 4 شرائط پیش کر رہے ہیں، اے پیغمبر یہ 4 شرطیں مانو گے تو پھر اسلام ایمان لے آئیں گے۔ آؤ میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کو اس مقام پر میرے رب نے کیا کہا ہے۔ بس یہ ان کی شرائط کہ نہ سجدہ کریں گے زمین پر، اپنے لیے یہ بہت بڑی عاجزی فخر سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ سجدہ کریں، اپنا پیشانی اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکیں۔ جس طرح سورہ علق کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ پیغمبر نے جب سجدہ کیا زمین پر تو ابو لہب بدبخت نے کہا، اے میرے بھتیجے تو زمین پر سجدہ کرتا ہے، ہم کتنے بڑے سردار، ہمارا عرب کے اندر، دنیا کے اندر، لوگوں کے اندر بڑا سٹیٹس ہے، بڑا مقام ہے، تو اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے فوراً قرآن نازل فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز اس کا کہنا مت مانیں، سجدہ کر کے بہت قریب ہو جاؤ اپنے رب کے، لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اور ان لوگوں نے بھی یہی شرط رکھی کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب تک ہماری یہ شرطیں 5 قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، اگر آپ کو ہم ثابت قدم پیغمبر نہ رکھتے، ممکن تھا تو ان کی طرف تھوڑا میل ہو ہی جاتا، ہم نے پھر کیا کرنا تھا، یہ یاد رکھو۔ اگر پیغمبر بھی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتا، آگے کیا فرمایا، اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم آپ کو دنیا کا دگنا عذاب دیتے اور آخرت کے اندر بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کو میرے رب نے اتنی تنبیہ اور اتنا سختی والا جملہ بولا۔ اور حکمرانہ تمہاری کیا حیثیت ہے، پیغمبر اپنی من مانی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم کون ہوتے ہو رب کی دنیا کے اندر اس کا حکم بدلنے والے، اس کا قانون بدلنے والے، اس کا فیصلہ بدلنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ آئینہ باخری حدیث ملاحظہ فرمائے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا 7 خوش نصیبوں کو۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے الامام العادل، اور انصاف کرنے والا حکمران بھی ہوگا، جو اپنے انصاف کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حدیث مسلم کے اندر نبی پاک نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں نور سے بنے ہوئے ان ممبروں پر بیٹھیں گے جو رب کی دائیں جانب لگے ہوں گے۔ ان ممبروں پر وہ عادل حکمران بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر فیصلے کیے تو عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کیے۔
تو اس وقت کریں گے نا جب دین کی تعلیم ہوگی، جب دین پڑھا ہوگا ان لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خطبہ جمعہ کو جو ہم نے مکمل آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں قانون بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، اور فیصلہ بھی چلے گا تو صرف ایک اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی نظام، قانون، ترمیم نہیں چل سکتی۔ اللہ کا قانون تھا، ہے اور رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کی اسمبلیاں جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے وزیر و مشیر اکٹھے ہو جائیں، رب کے قانون میں ترمیم نہیں ان کی قبول کی جائے گی۔ اسلام کے خلاف کوئی بل پاس ہم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ بل ٹرانسجینڈر کے نام سے ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر بل سود کی حمایت کے اندر ہو، اس کی مخالفت ہوتی رہے گی منبر و محراب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان رب